اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن بمتعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے آڈینس کی صورت میں ناظرین ہمارا مستقبل، ہمارے نوجوان بھی تشریف فرما ہیں۔ آج جو آیت کریمہ ہمارے اس درس قرآن میں شامل ہے، بلکہ آیات کریمہ، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 to 171۔ ہم انشاءاللہ یہ آیات پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا وہ اس پر خوش ہے، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ناظرین و سامعین، یہ جو آیت کریمہ ہیں یہ جو نازل ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے شہدائے احد کے بارے میں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آیات، ان کا حکم آفاقی ہے اور ایک مستقل اصول بھی ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ حق اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اور جو باطل کے لیے مرتے ہیں تو ان دونوں کے مابین ڈفرینس ہے۔ یعنی ایک وہ شخص، ایک وہ گروہ جو اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، اور ایک وہ شخص یا وہ گروہ کہ جو باطل کی خاطر لڑتا ہوا مارا جائے، تو دونوں کے مابین ایک بڑا ڈفرینس ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی واضح فرق موجود ہے، زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ جو باطل کے لیے لڑتے ہیں، باطل کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی خراب ہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حق کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ان کی زندگی بھی قابل رشک ہے، اور ماشاءاللہ ان کی آخرت بھی قابل رشک ہے۔ اور یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر جو ایک بات فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا۔ دوسرے پارے کی جو آیت کریمہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا۔ وہاں لا تقولوا کے الفاظ ہیں، مت کہنا انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہاں پر آیت نمبر 169 میں کیا فرمایا؟ مردہ کہنا دور کی بات ہے، اپنے دل میں مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ سمجھنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے حضور
رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں رزق ایسے نہیں ملتا، اگر وہ چاہے تو ہمیں ایسے ہی رزق عطا فرما دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہم رزق کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، رزق کے ذرائع جو ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بزنس کرتے ہیں، پھر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو شہداء کی یہ زندگی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں بغیر کسی سبب کے رزق عطا فرمائے گا، بغیر کسی کوشش کے انہیں رزق عطا فرمائے گا۔ یہ فرق ہے واضح۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کا کیا معنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کی جو ارواح ہیں وہ سبز پرندوں کے اجسام میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے، جنت میں جہاں جی چاہتا ہے وہاں کی سیر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اور اس کے میوے کھاتے ہیں، جس طرح ان کا دل چاہے وہ جنت میں جا جا کر میوے کھاتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہدائے اسلام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، اور روح نکلتے وقت ہی، یعنی اس کی روح نکل رہی ہے اسی وقت اس کو جنت میں ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یعنی بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی جو بہترین حوریں ہیں اللہ رب العالمین وہ عطا فرمائے گا، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 ایسے لوگ کہ جو گناہگار ہوں گے، ان شہیدوں کی شفاعت ان کے حق میں مقبول فرمائے گا۔ یہ شہداء کی عظمت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا، اور اس کے لیے فرمایا کہ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، کہ انبیاء کرام میں سے صرف درجہ نبوت جو ہوگا نا وہ انبیاء کو حاصل ہے، ظاہر وہ تو یہ نہیں پا سکتے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال انہیں عطا فرمائے گا، یہ بھی انبیاء کے صدقے میں انہیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ مومن کہ جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں گے، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے گا، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ شہید کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنہ شاء، یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، یعنی شہید ہونا اللہ کی راہ میں یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور شہید جس دروازے سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ فرمایا کہ یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ ان السیف لا یمحو النفاق، کہ بے شک یہ شہید ہونا اس کے نفاق کو مٹاتا نہیں ہے، منافق ہوگا نا تو اس لیے اس کو شہادت کا رتبہ نہیں دیا جائے گا۔ یاد رکھیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں
لڑتا ہوا قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور یہ جو شہید ہے نا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل رہا وہ کیا رہا کہ جو اس کے وجود پر کپڑے ہیں، اگر کفن میں کچھ کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے، اگر کفن کے لیے وہ پورے ہیں تو علیحدہ سے کفن نہ دیا جائے، اسی میں اسے کفن دے دیا جائے، انہی کپڑوں میں اسے کفن دے دیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسے غسل نہ دیا جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے، اسے دفن کیا جائے۔ کیوں غسل کیوں نہ دیا جائے؟ اس لیے کہ روز قیامت وہ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ کی راہ میں جو خون نکلا ہے وہ اسی طرح نکل رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ شہید ہیں، مثال کے طور پر جو ظلماً نہیں قتل کیے گئے، قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں انہیں اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے، جو ڈوب کر مرے وہ شہید ہے، جو نمونیا میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے، اور جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن انہیں کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ ایک ڈفرنس تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ باقی وہ شہادت کا رتبہ اللہ رب العالمین انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جائے نا، اس کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، اس کا رتبہ ہی کچھ اور ہے، جو سب سے یعنی بالکل یوں سمجھ لیں کہ سب سے علیحدہ ہے۔ اب ذرا سا یہ بات میں عرض کروں آپ کو کہ شہید جو ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تمہاری کوئی تمنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں کی راحتیں، نعمتیں سب کچھ ملیں گی، تو جنتیوں میں سے کوئی بھی جنتی واپس دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا نا کہ تم میں سے کون ایسا ہے، کس کی کیا تمنا ہے، تو شہید یہ تمنا کریں گے، الا الشہید، باقی جنتی تمنا نہیں کریں گے، شہید تمنا کرے گا، یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور دوبارہ وہ اللہ کی راہ میں اسی طرح لڑتا ہوا، زخم کھاتا ہوا شہید ہو جائے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کو زخم بھی لگ رہے ہیں، شہید تکلیف میں بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے نا، لا یجد الم القتل الا کما یجد احدکم الم القرصہ، فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ یہ ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو بظاہر تو وہ لڑ رہا ہے، اسے زخم لگ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اعضاء کٹ رہے ہیں، تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ اگر کسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں نا، مثال کے طور پر کہیں پر آپ کو معلوم ہے کہ یار امتحانات سر پر ہیں، ایگزامز ہیں، مجھے محنت کرنی ہے، دن رات پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھا لے، ہاں بھی کھاتا ہوں، لیکن آپ کو ہوش نہیں ہوتا۔ آپ کے سر میں بھی درد ہوگا، آپ کو ہوش نہیں ہوگا، آپ کو پڑھنے میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ یا جب سیزن آتا ہے، کاروباری حضرات دن رات سیزن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ یعنی معمولی دنیا کے اہداف جب ہمارے سامنے ہوں، کوئی دنیاوی مقصد ہو تو ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ تو جب سامنے ایک عظیم مقصد ہو، اسے ہوش کیسا رہے گا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب حسن یوسف کو عورتوں نے دیکھا، مصر کی خواتین نے دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کیا بلا کا حسن ہے، اور کہا کہ یہ تو لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان نہیں لگتا۔ یعنی انہیں انگلیاں کاٹتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، خون نکل رہا ہے، تکلیف نہیں ہو رہی، وہ حسن یوسف میں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔
تو یہ فرق ہوتا ہے کہ شہید مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، شہید اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ عام شہید کا یہ مرتبہ ہے، تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے کہ ایک شورائی نظام معطل کیا جا رہا تھا اور ملوکیت کا نظام لانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خون ہے، آپ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تمام آسائشات ملتی، سب چیزیں ملتی، لیکن ہمیں بتانے والا کون ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت فرما لیتے، خاموشی اختیار فرما لیتے، تو آج یہ دین اسلام اس صورت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ یزید تلا ہوا تھا اس بات پر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کیا جائے، یزید تلا ہوا تھا اس بات پر کہ شریعت مطہرہ کے جو پیارے احکامات ہیں، مقدس احکامات ہیں، ان کو پاؤں تلے معاذ اللہ رون دیا جائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کو بدل دیا جائے۔ وہ اس بات پر تلا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیعت فرما لیتے، خاموشی اختیار فرما لیتے اور رخصت کی طرف چلے جاتے، آپ کے پاس آپشن تھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ خون رسول ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، خون رسول گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا امام حسین، جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں اور آپ کے بیٹے بھی کہلاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی نسل سیدہ خاتون جنت سے ہوتی ہوئی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے چلی ہے، تو خون رسول یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو پامال کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بدلا جائے اور نواسے رسول خاموش رہے، وہ گوارا نہیں فرما سکتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیوں؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عظیم مشن کی خاطر قربانی دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، اپنی جان دی، اپنے گھر والوں کی جان دی، تمام آل کی جان دی، لیکن آپ نے اسلام کا گرتا ہوا جھنڈا اسے بلند فرما دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل زندگی جو ہے اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے مجھے کہ مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں تو کیا ان کے جسم کو مٹی کھاتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ شہید کے جسم کو مٹی کھاتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، احادیث کریمہ میں ہے اور قرآن کا واضح اعلان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو اگرچہ ظاہری زندگی میں اس کے مردہ ہونے کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں اور اس کی بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد کہیں نکاح بھی کر سکتی ہے، وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس کی باطنی زندگی قرآن کہتا ہے، احادیث کریمہ میں ہے کہ وہ جاری رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ قبر میں جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو زمین مردے کے جسم کو ظاہر کھا جاتی ہے، ساری چیزیں ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیکن جو انبیاء ہیں،
صالحین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء ہیں، ان کے جو جسم ہیں وہ زمین کے کھانے سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی مٹی کے کھانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ بات مجرب ہے، تجربے میں بھی ہے کہ کئی عرصے کے بعد بھی ان کی قبروں کو کھولا گیا تو اندر جو ان کے وجود تھے وہ بالکل سلامت تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ شہیدوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ میں بھی شہید ہو جاتے ہیں، کوئی پھر کسی حادثے کی وجہ سے، سب سے افضل مرتبہ کس کا ہے شہیدوں میں؟ دیکھیں، میں نے درس قرآن میں بھی یہ بات بتائی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تھوڑی تفصیل بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، پھر اس میں پھر شہید فقی بھی آتا ہے کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو، وہ تلوار یا بندوق یا کسی بھی آلہ قتل سے ظلماً قتل کیا جائے، قتل کے سبب مال بھی واجب نہ ہو، اور زخمی ہونے کے بعد کوئی اس نے فائدہ دنیا سے حاصل نہ کیا ہو، اور نازندوں کے احکامات میں سے کوئی حکم اس پر ثابت ہوا ہو، اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جن کپڑوں میں ہے، اگر کوئی کپڑا کفن میں کم پڑ جائے تو وہ علیحدہ سے دیا جائے، لیکن اگر کم نہیں پڑ رہا تو انہی کپڑوں میں اسے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے گا۔ یہ تو ہے، ان کا مرتبہ بالکل جدا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، اور جب یہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے نا، تو یہ اسی طریقے سے حاضر ہوں گے کہ ان کے جسموں سے جو شہادت کے وقت خون بہہ رہا ہوگا اس وقت بھی وہ خون بہہ رہا ہوگا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ اس کے علاوہ میں نے چند چیزیں بتائیں کہ جو طاعون میں مر جائے، اور اس کے علاوہ جو نمونے میں مر جائے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، آگ میں جل جائے، یا پانی میں ڈوب کر مر جائے، کوئی دیوار یا عمارت اس پر گر جائے اس سے مر جائے، یا بچے کی پیدائش کے وقت عورت کا انتقال ہو جائے، یہ بھی شہید ہیں، انہیں بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمایا جائے گا، لیکن اصل مرتبہ انہی شہیدوں کا ہے۔ انہیں بھی ملے گا مرتبہ، لیکن جو اصل مرتبہ ہے وہ ان کا ہے، اور ان کے ضمن میں ان کو بھی اللہ رب العالمین مراتب عطا فرمائے گا، لیکن ان کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور جو شہید حقیقی ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو انہیں غسل یا کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ نماز جنازہ پڑھ کر انہیں اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان کی شہداء کی زندگی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اور درس قرآن کی اس نشست سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین، بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔